1343 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ٹوٹن خامن نے قدیم مصری سلطنت کی صدارت کرنے والے سب سے کم عمر بادشاہ کے طور پر تاریخ رقم کی، لیکن مشہور ہونے کا یہ ان کا واحد دعویٰ نہیں تھا۔ زندگی میں ٹوٹن نے بہت اہم فیصلے کیے۔ 1992 میں کنگ ٹوٹن کے قدیم مقبرے کی دریافت مصری آثار قدیمہ میں سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ نمبر 1، ٹوٹن خامن خالص طور پر اپنے والدین کی اولاد میں سے تھا۔ 2010 کے آس پاس کنگ ٹوٹن اور اس کے رشتہ داروں کی ممیوں سے لیے گئے DNA کے تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے، ٹوٹن کے والدین آپس میں بھائی اور بہن تھے۔ اس کے بعد سے یہ بات ادھوری ہے۔ ٹوٹن کے والد کی شناخت اخیانتین کے طور پر ہوئی، لیکن اس کی ماں کی شناخت نامعلوم ہے۔ کم از کم ایک ماہر ریسرچر کے خیال سے ٹوٹن کی والدہ در حقیقت ملکہ نیفرٹیٹی اکیناٹن کی کزن اور ان کی بیویوں میں سے ایک تھی۔ نمبر 2، کنگ ٹوٹن کا اپنا ایک بے حیائی رشتہ تھا۔ کنگ ٹوٹن کی شادی انکھسینا مون نامی عورت سے ہوئی تھی، جو اکیناٹن اور نیفرٹیٹی کی بیٹی تھی۔ اس نے اسے ٹوٹن خامن کی سوتیلی بہن یا اس کی پوری بہن بنا دیا۔ اگر نیفرٹیٹی کے اس کی ماں ہونے کا نظریہ درست ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں بچے مردہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی لاشوں کو ممی کیا گیا۔ انکھیسنا مون نے ٹوٹن خامن سے زیادہ زندگی گزاری اور ممکنہ طور پر ٹوٹن کی موت کے بعد فرعون ٹوٹن کے چچا سے شادی کر لی۔ نمبر 3، ٹوٹن 9 سال کی عمر میں فرعون بن گیا۔ فرعون امینہوٹپ II کے پوتے اور خیانتین کے بیٹے کے طور پر ٹوٹن تخت نشین تھا۔ اس نے 9 سال کی عمر میں مصر کے رہنما کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا اور 10 سال بعد 1324 قبل مسیح میں اپنی موت تک حکومت کی۔ نمبر 4، ٹوٹن اپنے والد کے دیے گئے مذہب کے خلاف تھے۔ کنگ ٹوٹن کو اپنی رعایا کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے والد ایک خطرناک حکمران تھے۔ اکیناٹن نے ایک دیوتا آٹین کی عبادت پر توجہ حاصل کرنے کے لیے قائم شدہ مذہب کو تبدیل کر دیا، جس کے بعد وہ مشہور ہو گیا۔ جب ٹوٹن فرعون بن گیا تو اس نے اپنے والد کی تبدیلیوں کو ختم کر دیا۔ اس نے وہی مذہب دوبارہ لاگو کر دیا جو اس کے والد نے چھوڑا تھا، اور ایسا کرنے پر اسے رعایا کا کافی اعتماد حاصل ہوا۔ نمبر 5، کنگ ٹوٹن نے اپنا نام بھی بدل دیا تھا۔ وہ ٹوٹن کھٹن کے نام سے پیدا ہوا تھا۔ فرعون بننے کے بعد اس نے اپنا نام بدلا، اس لیے آج اسے ٹوٹن خامن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 6، کنگ ٹوٹن کو صحت کے بھی کافی مسائل تھے۔ کنگ ٹوٹن کو ہڈیوں کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا۔ اس معذوری کی وجہ سے اس کا گھومنا پھرنا مشکل ہو چکا تھا۔ قدیم آرٹ میں اسے کئی جگہوں پر زمین پر بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ممی کے CT اسکین سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور انفیکشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بے وقت موت واقع ہوئی تھی۔ نمبر 7، ماہرین کو شک تھا کہ ٹوٹن کا قتل کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی ممی کے کھوپڑی میں ایک ہول تھا، جس سے کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ نوجوان فرعون کو سر پر ضرب لگا کر قتل کیا گیا تھا، لیکن ریسرچر نے بڑے پیمانے پر اس بات کو رد کر دیا تھا۔ ریسرچر کہتے ہیں کہ یہ ہول ممی بناتے ہوئے کیا گیا تھا، یا پھر جس وقت اس ممی کو دریافت کیا گیا تھا اس وقت ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ٹوٹن کی موت ٹانگ کے انفیکشن سے ہوئی تھی۔ نمبر 8، اگر کنگ ٹوٹن کی موت واقعی ہی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے ہوئی تھی، ایک نظریے کے مطابق 9 عمر بادشاہ کی موت رتھ کے ذریعے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کو کچلا ہوا پایا گیا تھا۔ قدیم مصر میں رائلی کے ذریعے استعمال ہونے والے رتھ چھوٹے اور ہلکے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تیز رفتاری تک پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس وقت رتھوں کو ریس کے لیے رکھا جاتا تھا یا نہیں، لیکن وہ جنگ کے دوران اور شکار کے وقت سواری کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ کنگ ٹوٹن تاریخ کا واحد نوجوان فرعون نہیں تھا۔ کنگ شاتوت غالباً مصر کی قیادت کرنے والا سب سے کم عمر فرعون تھا۔ کلیوپیٹرا 51 قبل مسیح میں اپنے چھوٹے بھائی اور شوہر ٹویمی کے ساتھ شریک کار بن گئی جب وہ صرف 10 سال کی تھی۔ قدیم مصر سے ہٹ کر دیکھا جائے تو تاریخ کے بہت سے نوجوان بادشاہ ہیں۔ چین، روس، انگلینڈ، اسپین صرف چند ایسے ممالک ہیں جنہوں نے حکمران کا تاج پہنایا جب وہ بچے تھے۔ نمبر 10، کنگ ٹوٹن کے جانشینوں نے اسے تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی۔ اگرچہ کنگ ٹوٹن نے اپنی زندگی کے دوران اپنے والد کی غیر مقبول اصلاحات کو پلٹنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس میں سے کسی نے بھی طویل عرصے میں ٹوٹن کی میراث کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے جانشینوں نے ان کی اہلیہ انکھیسنا مون کو تاریخ سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، اور اس کے ساتھ ٹوٹن کی یاد بھی۔
टूटन को तेज़ी से दफन किया गया और एक छोटे से मकबरे में जो आम तौर पर निजी शहरियों के लिए मुख्तस किया गया था। इन अजीम तरीन मकबरों में से एक भी फ़िरौनों के लिए नहीं था, क्योंकि इसका मकबरा रास्ते से बाहर था। ये सदियों तक छुपा रहा, यहाँ तक कि इसे 1922 में दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया। लेकिन किंग टूटन अब तक का सबसे फेमस मिस्री फ़िरौन है। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।